اونچے پھیلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے آقا کائنات فخر موجودات سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں دو سلام کے نغمے نچھاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ متبرکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت اور نعمت کو مومنین پر بابر کرا رہا ہے اور فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے درمیان نفرت و قدورت کو اس نعمت نے ختم کر دیا، آپس میں الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے صدقے میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے صدقے میں بھائی بھائی ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ نعمت کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شدہ صفات ہے۔ وہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے بکھری ہوئی انسانیت کو ایک کر دیا۔ پوری دنیا اسلام کا ماحول بڑا عجیب تھا، ہر طرف نفرت و قدورت کے پہاڑ تھے، چاروں طرف نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ تمام نفرتوں کو ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، آپ کی 35 سال کی عمر شریف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کیے ہوئے نکاح فرمائے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کے بعد میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کتنا سال؟ تقریباً 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس میں کئی مرتبہ سیلاب آیا، اس سیلاب کی وجہ سے وہ عمارت ختم ہو گئی، اس کے جو پتھر تھے وہ بکھر گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے قوم عمالقہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے بعد میں سیلاب آیا، پھر اس عمارت کو بنی جرہم کے قبیلے والوں نے بنایا۔ اب اس بنانے میں روایت میں آتا ہے کہ وہی عمارت بعینہ باقی تھی آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں۔ خانہ کعبہ میں اس وقت چھت نہیں تھی، اور جو بنی جرہم نے جس عمارت کو بنایا تھا انہوں نے صرف پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا تھا، انہوں نے گارے کا تکلف بھی برداشت نہیں کیا، گارا بھی نہیں لگایا تھا اس میں، بالکل صرف ایسے ہی سیم پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے گئے اور چہار دیواری بنائی تھی۔ وہی آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں باقی تھی۔ مکے والوں نے باضابطہ میٹنگ کی کہ یہ عمارت اب ناکافی ہے، کب اس کو یہ ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا ہم سب مل کر کے خانہ کعبہ کو مضبوط طریقے سے بناتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ اس بات پر اکٹھا ہوئے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ جب وہ چہار دیواری بن کر تیار ہو گئی، اب مسئلہ
سنگ اسود کا تھا کہ کون سنگ اسود کو اٹھا کر کے وہ اپنی اصلی جگہ پر رکھے گا۔ مکے میں کئی قبائل ہیں، وہ سارے کے سارے قبائل آپس میں تلواریں نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ فخر اپنے نام پہ کرنے پر کہتے ہیں کہ یہ فخر ہمیں حاصل ہونا چاہیے اور سنگ اسود جو ہے یہ ہم ہی لوگ اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے۔ ایک قبیلہ تو اس بات پر مصر ہو گیا، اگرچہ خون کی ندیاں بہانا پڑ جائیں لیکن سنگ اسود جو حجر اسود ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی وہاں رکھیں گے۔ بہرحال جب جنگی معاملات نے طول پکڑا تو وہاں کے کچھ عقل مندوں نے مشورہ کیا کہ ایسا ہے کوئی نہ کوئی ایسی سبیل بنائی جائے کہ نزاع یہ لڑائی ختم ہو جائے اور ختم ہونے کے بعد سکون و اطمینان سے حجر اسود کو وہیں پر لگا دیا جائے۔ پھر ان میں یہ معاملہ آیا کہ صبح میں خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں جو پہلے داخل ہوگا اسی کو اپنا حکم تسلیم کر لیں گے، جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پر ہی سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ اب صبح کے انتظار میں جب لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کے احاطے میں داخل ہونے والی ذات آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، جو سب سے پہلے داخل ہوئے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور مکے کا سارا معاملہ اپنی نظروں میں ہے کہ کفار قریش ایک دوسرے پر تلواریں تانے ہوئے ہیں، ہر طرف معاملات بہت سنگین واردات کا خدشہ پیش کرتے ہیں، ہر وقت ایک لڑائی کا طوفان اٹھنے کی آہٹیں محسوس کی جا رہی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں کفار مکہ بیک زبان کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا تو صادق و امین ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، سارے معاملات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ وہ کفار مکہ تو تقریباً 4-5 دنوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لڑائی کا ماحول اتنا سخت تھا کہ ذرا سی باتوں پہ لڑائیوں کی چنگاریاں پوری آگ کا نقشہ پیش کر رہی تھیں، اور ہر وقت یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبائل آپس میں لڑ جائیں اور خون کا بازار بہت لمبا گرم ہو جائے۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خداداد صلاحیت سے وہ نزاع ہی ختم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ حجر اسود کہاں ہے؟ ان سے کہا کہ ایک چادر لاؤ، ایک چادر منگائی گئی، اور آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا اور فرمایا کہ جو بھی قبیلے کا سردار ہے وہ آگے آ جائے۔ قبائل کے سردار آگے آئے، ان سے کہا کہ تم سب لوگ چادر کو اٹھا لو، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حجر اسود کو فلاں خاندان والا لے گیا۔ تمام قبائل نے چادر کے کونے پکڑ لیے، اور پکڑنے کے بعد جب خانہ کعبہ کی دیوار کے بالکل قریب لے گئے تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کے اسی جگہ نصب فرما دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دلوں کو ملانے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا ہے۔ آج بھی اسلام اخوت و محبت کا درس دیتا ہے، آج بھی اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ اسلام جس نے جانوروں پر بھی ظلم گوارا نہیں کیا، وہ انسانوں پر ظلم کو کیسے گوارا کر لے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مہم میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا، اور پڑاؤ تقریباً 1 مہینے کے اوپر رہا۔ ایک خیمے میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا اور گھونسلے میں اس نے بچے نکال دیے۔ ایک چڑیا نے وہی گھونسلہ بنایا اور گھونسلے میں بچے نکال دیے، بڑا قیمتی خیمہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس خیمے کو بے نہیں وہی اسی حالت میں چھوڑ دیا اور اس چڑیا کو پریشان کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔
جب لشکر لے کے چلے تو دیکھا، سپاہیوں نے بتایا کہ حضور وہاں تو چڑیا نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو آپ نے اس خیمے کو نہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اس کی یاد میں روایت میں آتا ہے کہ پورا شہر تعمیر ہو گیا اسی فسطاط کے نام سے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے کہ جس دین نے چرندوں پرندوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ انسان تو انسان، جانور بھی تمہارے ظلم کا شکار نہ بنے۔ یہاں تک کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے وجہ درختوں کو اور گھاس کو کاٹنے کو منع فرمایا ہے کہ آپ کو ضرورت نہ ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر پڑتی ہے۔ یہی مسئلہ شکار کا بھی ہے۔ اگر شکار آپ کو تفریح کے لیے کرنا ہے ناجائز و حرام ہے، اور گوشت حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے تو جائز ہے، یعنی بے وجہ کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسیلہ بھی حاصل کرنے کی تعلیم فرمائی کہ وسیلہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کا حایت مند ہے۔ اصل حایت روا، اصل مدد کرنے والا وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، لیکن سارے انسان اس کے وسیلہ ہیں۔ جس طریقے سے جانور ہیں، اب جانور بہت معاملات میں انسانوں کے محتاج ہیں، حقیقت میں محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن وسیلہ انسان ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا دینے والا خدا وحدہ لا شریک ہے، لیکن وسیلہ اس کی دوائیاں اور ڈاکٹر ہیں۔ اگر کوئی سرفراہ یہ کہے کہ مجھے کسی کا وسیلہ نہیں چاہیے، مجھے صرف خدا وحدہ لا شریک کی ذات پر بھروسہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وسیلہ اس طریقے سے اس کی ہر درمی یہ کفر تک لے جائے گی، بلکہ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے، دوائی کے ہوتے ہوئے اس نے قصداً جان بوجھ کر اپنے آپ کو مارا ہے، یہ خودکشی کی طرف لے جائے۔ تو وسیلہ حاصل کرنا کہیں واجب ہے، کہیں ضروری ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں سنت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں صرف خدا وحدہ لا شریک سے وسیلہ چاہیے، ڈاکٹر کا وسیلہ نہیں چاہیے، تو اگر وہ مرتا ہے تو اس کا مرنا یہ خودکشی کرنا ہوگا، یہ حرام ہوگا، ناجائز و گناہ ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا سہارا نہیں لیا۔ یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹرز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بیماری کے لیے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ ایسے ہی ہمارے والدین کہ بچے کو روزی دینے والا، رزق پہنچانے والا وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، لیکن جو وسیلہ ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہے مجھے وسیلہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی اس کی ماں اس کے لیے وسیلہ ہے۔ حقیقتاً روزی دینے والا اللہ ہے۔ آپ غور کریں، جس اللہ نے ماں کے شکم میں اس کو روزی دی ہے اور وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہے، تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتظام فرما دے گا، لیکن جس کا انتظام فرمائے گا وہ وسیلہ ہوگا، جو انتظام فرمائے گا وہ وسیلہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار ملک الموت سے پوچھا کہ ملک الموت یہ بتاؤ کیا تمہیں جان نکالتے وقت کبھی رحم آیا تھا؟ موضوع دوسرا تھا لیکن میں دوسرے راستے پر آ گیا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ ملک الموت کیا تمہیں جان نکالتے وقت کبھی رحم آیا تھا؟ تو ملک الموت نے عرض کیا بارہ الہ ہاں صرف 2 بار آیا تھا۔ ایک بار جب ایک کشتی پر کچھ لوگ سوار تھے تو انہیں حکم دیا کہ ساری کشتی کو الٹ دیا جائے، ان کی روح قبض کر لی جائے
اور ایک عورت جو حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو ایک تختے پر باقی رکھا جائے. پھر وہ تختہ تیرتا ہوا ایک ایسے جزیرے میں پہنچا جہاں درندے رہتے تھے، جہاں انسانوں کو کھانے والے جانور رہتے تھے، گوشت خور جانور تھے. اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ احسان لوگوں پر کہ تو نے ان درندوں سے اس عورت کی حفاظت کروائی. پھر اس عورت نے جیسے ہی بچہ جنا، اے اللہ تو نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کی بھی روح قبض کر لی جائے. اللہ مجھے اس وقت افسوس ہوا کہ درندے ہیں، یہاں کوئی انسانی وجود نہیں ہے. اے بار الہ، اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ مطلب کوئی وہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا، درندے تھے. پھر اللہ تو نے پتوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے بستر بن جائیں. ان درندے جانوروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے ماں کا کام کریں. اے اللہ، ان درندوں نے اس کی پرورش کی. آپ لوگ غور کریں. پھر اللہ، ایک بار ایک بادشاہ تھا شداد، اس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں بسر کر دی. اس کے بعد میں اس نے جنت بنائی. جنت بنانے کے بعد اس کو ایک نظر بھی دیکھ نہیں پایا. یہاں دو روایت، ایک روایت میں آتا ہے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مصنوعی دنیا میں جنت وہ چند ہی قدم دور تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور کہا کہ اس کی روح قبض کر لے. وہ ملک الموت ظاہری صورت میں آئے اور اس سے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے بڑی حسرت بھری آہ لے کر کہا کہ مجھے بس چند منٹ کی اجازت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی عمر بھر کی کمائی کو دیکھ لوں. ملک الموت نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مہلت نہیں دی. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے اس نے کہا کہ صرف اتنی مہلت دے دے کہ میں گھوڑے سے اتر لوں. ملک الموت نے کہا نہیں، تجھے اتنی مہلت نہیں. تو اللہ، مجھے اس وقت بھی افسوس ہوا کہ اس نے جو ہے پوری عمر جنت بنوانے میں صرف کر دی اور افسوس کہ ایک نظر بھی اس کو دیکھ نہیں پایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت، جس بچے کو میں نے باقی رکھا تھا بچہ وہی تھا. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو سسٹم ہے اس کو عالم اسباب پر متعین فرمایا کہ ہر آدمی حاجت مند ہے، ایک دوسرے کا محتاج نہیں. اصلی حاجت ربا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے کے کاموں کو پورا کرتے ہیں. اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے عالم اسلام کے لیے نعمت ہیں اور وسیلہ بھی ہیں. دنیا ہی وسیلہ ہے اور آخرت ہی وسیلہ ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے میں اس کی شفاعت کروں گا، اگر جو کتنا ہی گنہگار. تو درود پاک ہماری شفاعت کے لیے وسیلہ ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سراپا ہمارے لیے وسیلہ ہی ہیں. اور ان کی رحمت نہ ہوتی اور صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں نہ ہوتی، آج ہم تک اسلام نہیں پہنچتا. آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ سب دین اسلام کا دیا ہوا نتیجہ ہے. یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج آپس میں بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ المؤمن للمؤمن کبنیان للمرصوص یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مثل ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات ایک دوسرے کے دشمن نہ رہ کر کے ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہو. اگر کسی بھائی سے کوئی دقت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو تیسرا اس کو حل کرا دے. اگر کوئی شخص رشتوں میں دراڑ ڈالنے والا ہے اس کو فوراً دور کر دیں اور دراڑ ڈالنے والے سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسے آدمی کو جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی.
کہ جو آدمی رشتوں کو الگ کرنے والا ہو، چغلخوری کرنے والا ہو، برائی کرنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، اس کی بات تو بالکل نہ سنیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج دوسرے کی برائی تمہارے پاس کر رہا ہے۔ آپ لوگ غور سے سنیں کہ وہ جب برائی دوسرے کی تمہارے پاس کر سکتا ہے، تمہاری برائی بھی دوسرے کر سکتا ہے، تو نہ وہ محفوظ ہے نہ آپ محفوظ ہو۔ اگر آپ نے اس کے گلے لگا لیا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئے اور خاندان سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ تو خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ارحم الراحمین آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک دوسرے سے بھائی چارہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔